بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 اپریل ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو آج ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، اس کے بعد سب سکتے میں ہے۔ شہرائے دستور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پر بڑی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو پھنسانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بڑوں بڑوں کے چہروں سے نقاب اترنے جا رہا ہے۔ فوج نے ابسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، سکرپٹ کیا کہتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کس طریقے سے اس کو ہٹانا ہے، یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر بات کریں تو آج جس طریقے سے جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے ایکشن کیا، اس کے بعد تو میں نے دیکھا ٹی وی پر جو اینکرز تھے، جو حامی تھے حکومت کے یا مخالف تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ اس کے بعد پھر آئینی ماہرین سے بات کی گئی، کسی نے اس کے حق میں بات کی کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے، کسی نے کہا کہ غلط ہے۔ لیکن ایک خاص قسم کا طبقہ چونکہ ٹی وی چینلز کو ہیڈ کر رہا ہے، اور کچھ ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں مبینہ طور پر وہ بکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے، اور پھر ٹویٹر پر اور فیس بک پر سوشل میڈیا کے جو دیگر ٹولز ہیں وہاں پر بھی ایک خاص طبقہ ہے، وہ فوری طور پر ایک آئین سے غداری، آرٹیکل 6 لگے گا، اب عمران خان نہیں بچے گا، بڑی تیاریاں ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پھیلاتے ہیں۔ اس کا مقصد اداروں پر دباؤ بڑھانا ہوتا ہے۔ ایک طرف جو فوج ہے ان کے حوالے سے کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے شیخ رشید انتہائی غیر محتاط گفتگو کر دیتے ہیں، اور جب وہ غیر محتاط گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور بعد ازاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بونگی باری ہے۔ اسی طرح آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ چونکہ ارلی الیکشنز ہیں، فوج بھی یہی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، لہذا یہ اب جو ہے وہ جلدی جلدی انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو سارا کام ہوا ہے وہ فوج نے ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا، ان کو جو طریقہ کار ہے، جو کارڈ ہے، وہ تو وزیر اعظم نے فوج کے کسی بندے کو شیئر نہیں کیے، تو لہذا انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن کیا اور یہ ایک رد عمل کا اظہار کیا تاکہ غلط فہمی نہ پھیلے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، ابسلوٹلی ناٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے کہا تھا ابسلوٹلی ناٹ، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا جو کردار ہے اس حوالے سے وضاحت کیا ہے کہ ہمارا اس پورے معاملے کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، حکومت کا یہ اپنا فیصلہ ہے، جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے انہوں نے خود کی ہے، لہذا ہمیں اس کے اندر گھسیٹنے کی کوشش نہ کیجیے۔ لیکن دوسری طرف نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہمیشہ جو ہے وہ گھسیٹنے میں تو آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کا یہاں چونکہ سیاست کے اندر اتنا زیادہ رول رہا ہے، اس وجہ سے، اور خاص طور پر جب فضل الرحمان اور دیگر، یہ شہباز شریف ہو، نون لیگ ہو، مریم نواز ہو، جب وہ سارے ایک خاص ایجنڈے کے تحت خاموش ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر حملہ نہ کریں اور ان کو نیوٹرل بھی کہنا شروع ہو جائیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دال کے اندر ضرور کالا ہے۔ اب یہ جو کام کیا ہے ظاہر ہے اس کے اندر تو مشاورت کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یہ انہوں نے ڈینائی کر دیا، ہم اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ اب معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ایک ماحول بنایا ہے، اب تھوڑا سا آپ اپنے صرف جو ہے نا وہ میں آج کچھ عام باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اداروں کو آپ تھوڑا سا رویہ دیکھیے، یعنی یہاں پر اگر ضمانت ملنی ہو اتوار کے دن بھی تو وہ شریف خاندان کو مل جاتی ہے، باقی جتنے بڑے بھی واقعات ہو جائیں اتوار کو عدالتیں بند رہتی ہیں۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے کوئی قدغن نہیں ہے، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے جو ہے وہ عدالتیں کھلی ہوتی ہیں، یہ اختیار ہوتا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ سپریم کورٹ کے ہوں، وہ کسی بھی معاملے پر ایکشن لے سکتے ہیں، عدالت ہر وقت کھلی ہوتی ہے، یہ ایک عام سی چیز ہے۔ لیکن کل جو ہے وہ 5 درخواستیں آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ جناب یہ آرٹیکل 63A کا ایک تو مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے، آپ کے پاس ٹائم چونکہ نہیں ہے، اور ورکنگ ڈیز کے اندر بھی آپ چاہتے تو یہ مقدمہ ختم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، روٹین کے مطابق ہم نے لمبی تانی ہوئی ہے لہذا ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ پھر جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، پھر اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے حکومت کی درخواست پر کہا کہ جناب یہ قابل اعتراض ہیں آپ کی باتیں، چونکہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے۔ تو آپ یعنی ہمارے ادارے جب یہ سارے معاملات کی تمہید باندھ رہی ہوتی ہے،
کلیپس سے پہلے اس وقت تو ہوتے ہیں سوئے ہوئے. جب وہ پوری جو عمارت ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے تو اچانک جاگ کر ایسے ایفیشنسی دکھاتے ہیں کہ جیسے آئین سے بڑا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے اور وہ آئین کا محافظ ادارہ ہے, ان کی بات کو, فیصلے کو ماننا پڑتا ہے, لیکن ہمارا اوورآل جو رویہ ہے اداروں کا وہ بڑا عجیب سا ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے غیر ملکی سازش کی بات ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن بات نہیں ہو رہی. تو اب ایک تو آج اسٹیبلشمنٹ نے کیا انکار, اب دوسرا نون لیگ نے اپنا جو سپیکر ہے ایاز صادق اس کو بنا کر کاروائی شروع کر دی. کاروائی جب شروع ہوئی تو یعنی انہوں نے اپنی خواہشات جو ہے, پھر بجلی چلی گئی اور معاملات سیٹل ہوئے. اب جو ہے پیپلز پارٹی اپنی درخواست لے کر جا رہی ہے فاروق ایچ نائک اور رضا روانی کے ذریعے, اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے سو موٹو ایکشن ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں کوئی اچھی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا کہ کوئی مٹھائی کھائی جائے, چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا. چونکہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ایک تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, یقیناً یہ ان کا استحقاق ہے, اور جہاں پر تھوڑی بہت گنجائش ہوگی تو وہ بھی ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمارے اداروں نے اس قوم کے چوروں کو اس حوالے سے زیادہ فائدہ دیا ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اگر کہیں پر گنجائش بنتی ہے تو اس ملک میں ان چوروں کے لیے بنتی ہے, ان ڈاکوؤں کے لیے بنتی ہے, اور کہیں اگر گنجائش ملے گی تو انہی کے کھاتے کے اندر وہ سارا بدن جائے گا. 22 کروڑ عوام کے حق کے اندر میں نہیں سمجھتا, میری ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے. تو اب یہ فیصلہ آئے گا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. اب جو بھی آئے گا ظاہر آج اس کی کچھ سماعت ہوگی, دلائل ہوں گے, تیاری ہوگی, پھر آگے چل کر جو ہے وہ معاملات آج ہی یہ مینج ہوتے ہیں یا اگلے 1-2 دن کے اندر. اب یہاں 14 بندے قتل بھی ہوئے ہیں, اندازہ آپ کر لیں. یہ آئین کے بڑے جو تھمے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, 14 قتل بھی ہوئے ہیں, حتیٰ کہ 250 سے زائد لوگ بھی یہاں پر مارے گئے ہیں. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا بھی ذکر کر رہا ہوں, سو موٹو بھی نہیں ہوا. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن پر ہوا, کچھ بنے نہیں ہے, بعد میں یاد بھی نہیں آیا. یہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہ کہتا ہے آئین ٹوٹ گیا لہذا آرٹیکل 6 لگے گا. یہ آئین ٹوٹ گیا آرٹیکل, بات پر آرٹیکل 6 ضرور لگنا چاہیے کہ یہ آئین بھائی ٹوٹ گیا. آج عمران خان پر آرٹیکل 6 لگائیں گے, لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں, صحافی ڈسکس کر رہے ہیں, بہت سارے آئینی ماہرین بات کر رہے ہیں. بھائی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آئین کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ آرٹیکل 6 لگے گا. یہ غداری ہے آئین کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے آئین کی کون سی شک ہے جو یہاں پر غیر ملکی سازش کرنے کی اجازت دے رہی ہے؟ آئین سے کون سی شک ہے جو جب آپ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ایم بن جاتے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دے رہی ہے؟ تو اگر آپ اس معاملے کے اندر بھی آئین پر تو عمل درآمد نہیں کر رہے, آئین سے تو بغاوت ہی کر رہے ہیں نا, اس پر کیوں آرٹیکل 6 لگنے کی ڈیمانڈ نہیں آتی؟ یہ کیوں آئین نہیں ٹوٹتا؟ میرا سوال یہ ہے. یعنی اگر کسی چور ٹھگ کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے تو آئین ٹوٹ جاتا ہے, اگر وہی چور اور ٹھگ لوٹ مار کر رہا ہو تو آئین نہیں ٹوٹتا. بہرحال یہ نقطہ جو ہے وہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھائی آئین بنایا ہے, رولز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ سارا کام کر رہا ہے. تو اب یہ وزیر اعظم عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ سارے جو ہے وہ بے نقاب ہوں گے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ صرف جو ہے وہ سیاستدان, یہ چند صحافی, یہ اس کے اندر اتحادی, اس کے اندر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پیچھے بھی ہوتی ہیں, معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسا تاثر بنا رہے ہیں کہ جو بندہ یہاں پر محب وطن ہوتا ہے اس کو پاگل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ پاگل آدمی ہے. اور اس وقت عمران خان کے خلاف بھی میڈیا پر یہ مہم شروع ہو گئی ہے کہ اس نے امریکہ کو اور یورپی یونین کے دشمنی کی بات کر دی ہے. ہماری ان کے ساتھ اتنی ایکسپورٹ ہے, اتنی ہماری تجارت ہو رہی ہے, لہذا یہ بندہ ہمیں جو ہے وہ مروائے گا اور یہ معاملات خراب ہو جائیں گے, اور یہ بندے کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک پوری مہم جو ہے اس کا آغاز کیا ہے, اور ان بکاؤ اینکرز نے اس مہم کا آغاز کیا. حالانکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ بات ہی نہیں کی, نہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں. ہم تو اپنی جو ہمارا تعلق ہے وہ غلامی کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور خودداری کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں
उनके लिए भी बोझ बर्दाश्त करना जो बैन अल-अक़वामी साजिश होती है वो मुश्किल होता है, उनके लिए भी यकीनन ये बर्दाश्त करना। वैसे तो नहीं हो जाती कि बात बैकडोर राब्ते हो जाए और बातचीत हो जाए किसी पार्टी के साथ और ये खबरें फिर आना शुरू हो जाए और फिर मामलात एक अपॉइंटमेंट के बाद पूरे मामलात जो है वो बदलने शुरू हो जाए। तो ये शकूक शुबात ज़ाहिर है, एक तरफ अवाम के अंदर इतना पॉपुलर आदमी है इमरान खान, अब किसी भी सूरत के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान इलेक्शन में चला जाता है तो वो तो 2/3 लेकर आ जाएगा। तो अब ये सारे लोग अमेरिका से लेकर जो यहाँ पर हैं वो मुख्तलिफ चेहरे आप जहां भी देखना चाहते हैं वो खुद देख लें। वो जो स्क्रिप्ट है एक मुबैना सा जो हमें वैसे ही तसव्वुरात में नजर आता है, ये मैं कोई खबर नहीं कहता आपको, मैं दावा कर रहा हूं, यानी मैं कहता हूं ये मेरी असेसमेंट है कि जो एक मुबैना स्क्रिप्ट होगा उसके मुताबिक इमरान खान को मकबूल तरीके से अवाम के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसको पहले गंदा करो, कोई ना कोई उस पर केस डालो, कोई ना कोई नाजायज उसकी किरदार कुशी करो, अवाम के अंदर उसको सही एक दफा रसवा करने के बाद फिर इलेक्शन होंगे तो फिर चोर डाकू लुटेरों को रास्ता जो है वो हमवार होता है और वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अब अगर इमरान खान इस बयानिए के साथ जाएगा तो यकीनी तौर पर वो यहां आग लगा देगा पाकिस्तान के अंदर, जो जज्बात की आग होती है अवाम के अंदर, और फिर चोर डाकू इनका रास्ता बंद हो जाएगा और ये जो लोग डीलें भी करते हैं सबका रास्ता बंद हो जाएगा। लिहाजा मुझे ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, फैसला ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उन्होंने करना है और वो मुझे लगता है कि इमरान खान के हक में ये फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से और फिर एक मुहिम चलाई जाएगी और एक ऑप्शन फिर मुझे वहां पर जाता दिखाई दे रहा है और वो है इस्तीफे। अगर इज्तिमाई इस्तीफे इमरान खान इसके बाद भी अगर रूलिंग स्पीकर की वापस भी हो जाए, चूंकि या तो आपने अदम एतमाद जब पेश हो जाती है तो उसका वोट होना होता है या वापस ली जानी है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर जो है ये आज नया निकला है और इसने हो सकता है ये उड़ जाए तशरी। तो अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन इमरान खान को इन हालात के अंदर कि जब वो आवाम के अंदर इतना मकबूल है वो वोटिंग नहीं होनी नहीं, मुझे ये लगता है कि ये किसी स्क्रिप्ट का यकीनन हिस्सा है। तो इसके अंदर अब वो कैसे मामलात आगे चलेंगे, बड़े बड़े किरदार अभी आपके सामने आएंगे और बहुत कुछ जो है वो बकिया भी आएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर जो तबसरा किया है एतजाज एहसन ने उस पर हम अगली वीडियो के अंदर जो है तफसील के साथ बात करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से अब यह दरखास्त आ गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी है, पार्लियामेंटेरियन कौन सी है, ये भी एक अजीब किस्म का ड्रामा है। बहरहाल इस वक्त जो असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं जो कानून के मुताबिक, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जब काजी फायद इसा साहब होंगे आप थोड़ा सा अंदाजा कर लें, और जो ज्यादा जजेस हैं उनका जो माइंड है वो कानून और आइन के मुताबिक वो यकीनन जो है वो इमरान खान के हक में मुझे नजर नहीं आता। तो जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता जाएंगे। रमजान मुबारक का पहला दिन है, बहरहाल बड़ा जबरदस्त जो सरप्राइज दिया है ये जबरदस्त है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अब देखना ये है कि ये मामलात आज खत्म होते हैं, 2 दिन लगते हैं इसके अंदर, लेकिन इस मामले के अंदर यकीनन अदालत को बड़ी जल्दी होगी। लेकिन आज इफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथे में होगी, वहीं पर जजेस भी वही करेंगे और इसके साथ ही जो दलाइल हैं वो शुरू होंगे और शायद ये रात को भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखूंगा। अस्सलामु अलैकुम।